کر دیا گیا کہ ہر کسی کا رول کیا ہے، اور اس نے اس رول کے مطابق ہی جو آئین میں اس کو دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ پارلیمنٹ نے اس آئین میں ایک امینڈمنٹ کی، وہ امینڈمنٹ ہے آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن، جس کے مطابق کرمنل اور سول کیسز میں ڈیو پروسیس آف لا کا ایک انٹروڈیوس کیا گیا کانسیپٹ، جو ساری دنیا میں تو موجود تھا لیکن ہمارے آئین میں نہیں تھا، جو 18ویں ترمیم میں آیا، اور اس کے بعد اس ملک میں ملٹری کورٹ کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور وہ ختم ہو گئی۔ کسی دیگر ایکٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ آج ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی، اپنا کام نہیں کر پا رہی۔ ہماری جوڈیشری یا تو فیصلے نہیں کر پا رہی، اور اگر کرتی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں کروا پا رہی، اور انتظامیہ جو ہے جو عدالتوں کے فیصلے کی عمل کرنے کی پابند ہے، وہ انکار کر دیتی ہے کہ جی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور حد تو یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت فیصلہ کر بھی دے تو ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس کو جج نہیں مانتے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ یہ سارا ایک مذاق بنایا ہوا۔ اور اسی میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خاص مقصد کے لیے فوجی عدالتیں بنائیں گے اور ان عدالتوں میں ہم سویلین کا ٹرائل کریں گے، تو شاید آپ بھول گئے کہ مادر ملت کو بھی آپ نے غدار کہا، اس وقت بھی آپ نے فوجی عدالتیں بنائی اور ٹرائل کیا۔ 1971 میں یا دور میں بھی آپ نے بہت ظلم کیے، تشدد کیے اور ملٹری کورٹس بنائیں، اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح 77 میں آپ نے کوڑے مارے، ملٹری عدالتیں بنائیں، سویلینس کا ٹرائل کیا، لیکن وکلاء نے اس وقت بھی مخالفت کی، اب بھی مخالفت کی، آئندہ بھی کریں گے، ماضی میں بھی کرتے رہیں گے، اور ہمیں ملٹری کورٹس کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لائر موومنٹ کے دوران ایک حکمران تھے، انہوں نے بھی ملٹری کورٹس بنائی، لیکن وہ بھی نہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص چیز کے لیے ایک تشدد کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ہمارے سول رائٹس نہیں ہیں۔ بھئی اگر کسی ایک نے جرم کیا ہے تو سزا تو اسی کو ملنی ہے، اور ڈیو پروسیس کے تحت ملنی ہے۔ اس میں اس کی 13 سالہ بیٹی یا اس کی ماں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو اٹھا کے لے جائیں؟ یہ اسلامی ملک ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو اسلامی فوج کہلاتی ہے۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کے زیر سایہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے؟ بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ جب مشرقی پاکستان میں آپ نے ملٹری کورٹس کے ذریعے چیزوں کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا تھا؟ کہ جب کنوائے گزرتا تھا تو لوگ جھنڈے لے کر پاکستان کے استقبال کے لیے آ جاتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں نفرت تھی جو بڑھتی گئی، اور جب وقت آیا ان کا تو انہوں نے انہی جھنڈوں کو ڈنڈوں میں تبدیل کر کے آپ کو کیا حال کیا؟ آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ اپنی نئی نسل کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان گھروں میں جو ہو رہا ہے اور پورے معاشرے کو ایک نفرت انگیز سٹریم میں بدل دیں، اور وہ آنے والے وقت میں ٹائم بم کے طور پر آپ کے خلاف استعمال ہوں؟ خدا کا خوف کریں، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وکلاء جب سے پاکستان بنا ہے ہمیشہ سے ملٹری کورٹس کے خلاف رہے ہیں، اب بھی ہیں اور ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے۔
آپ انویسٹیگیشن تو کریں کہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے، اور فیئر ٹرائل کریں، فیئر ٹرائل کا موقع دیں تاکہ چیزیں کلیئر ہو سکیں۔ اگر آج آپ ملٹری کورٹس میں بنا کے سزائیں دے دیتے ہیں تو جن کو آپ سزائیں دیں گے آپ ان کی مینٹل کنڈیشن دیکھیں، ساری زندگی وہ کہیں گے کہ ہمیں رول آف لا اور ہمیں ڈیو پروسیس آف لا نہیں ملا، ہمارے ساتھ غیر قانونی غیر آئینی کام ہوا ہے۔ وہ اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یقیناً آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گی۔ اور میں زبیری صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اشتیاق صاحب آپ بھی، اور سب دوستوں نے کہ حامد خان صاحب کی زیر سرکردگی ہم نے ایک کنونشن کیا، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ کی طرح اب بھی ملٹری کورٹس کو اپوز کرتے ہیں اور رول آف لا کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔